بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے شہر نینوا کے 1,00,000 لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو شہر میں ٹھہرتے ہیں تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور اگر انہوں نے رات میں شہر چھوڑ دیا تو یقین کر لو کہ ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ جس امت کے اندر نبی موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس امت پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر نکل گئے، اور واقعی میں صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پہ چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کے شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر دور دور تک انہیں حضرت یونس کہیں نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا۔ شہر کے تمام لوگ اللہ کے خوف اور ڈر سے کانپ اٹھے۔ چنانچہ نینوا شہر کے تمام مرد اپنے ساتھ اپنی عورتوں، بچوں اور اپنے مویشیوں کو لے کر اور اس کے ساتھ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئی۔ بستی کے لوگوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگی اور حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کر دیا۔ نینوا شہر کے لوگوں کے خوف کا یہ عالم تھا کہ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو گئیں، اور سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے۔ جو ظلم ان لوگوں نے آپس میں کیے تھے تو اس پہ ایک دوسرے کو معاف کرنے لگے، اور لوگوں نے جتنی بھی ایک دوسرے کی حق تلفیاں کی تھیں سب آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں نے سچی توبہ کر کے اللہ پاک سے یہ عہد کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ اللہ کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے بسی اور بے قراری پر رحم آ گیا، اور اللہ پاک نے اپنا بھیجا ہوا عذاب واپس اٹھا لیا۔ دھواں غائب ہو گیا اور عذاب کی بدلیاں دفع ہو گئیں، اور تمام لوگ پھر سے شہر میں امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ دوستو، اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ دوستو، عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی آثار نہ دیکھا۔ جو لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے حضرت یونس، آپ اپنی قوم میں واپس تشریف لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی قوم میں کس طرح واپس جا سکتا ہوں؟ میں نے تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دی اور شہر چھوڑ دیا، مگر ان لوگوں پر تو کوئی عذاب نہ آیا۔ اب اگر میں اپنی قوم میں واپس جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے جھوٹا خیال کریں گے اور اس کے بعد مجھے قتل کر دیں گے۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام حقیقت سے بالکل ناواقف تھے۔ قوم پر عذاب نہ آنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے غصے میں اپنے شہر کو چھوڑ دیا، جبکہ اپنا شہر چھوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس کو نہیں ملا تھا، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی اپنے شہر کو چھوڑ کر نکل گئے، جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بھولی بسری غلطی تھی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ کشتی میں موجود لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے۔ جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہوتا ہے تو کشتی میں سے ایک شخص نے پکارا، اگر اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام موجود ہے
تو اس کشتی سے باہر چھلانگ لگا دے، ورنہ اس ایک شخص کی وجہ سے ہم سب ڈوب جائیں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سب کے سامنے آ گئے۔ لوگوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی عزت اور احترام میں کہنے لگے، اے حضرت یونس، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ ہرگز کشتی سے چھلانگ نہ لگائیے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، میں ہی ہوں وہ بھاگا ہوا غلام۔ مگر کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں چھلانگ لگانے سے روک لیا۔ پھر سب نے مل کر قرہ اندازی کی۔ جب پہلی مرتبہ قرہ اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، لیکن کشتی کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیغمبر سمجھ کے سمندر میں چھلانگ لگانے سے روک لیا۔ اسی طرح 3 بار قرہ اندازی کی گئی اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آتا رہا۔ چنانچہ کشتی میں موجود لوگ سمجھ گئے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں موجود رہے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ بالآخر ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑا اور سمندر کے اندر پھینک دیا، اور وہ لوگ کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں پھینکے گئے تو وہاں ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو آ کے نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا، آپ وہاں پہ جا کے قید ہو گئے۔ پھر وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کے تہہ میں چلی گئی۔ جہاں سمندر کی تہہ میں حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ عجیب و غریب آوازیں سنی تو اپنے دل میں کہنے لگے، یہ کس طرح کی آوازیں ہیں؟ تو غیب سے آواز آئی، یہ سمندر کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا، اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کر دیا۔ ان الفاظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اندھیری کوٹڑی سے نجات دے دی، اور اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر آ کے اگل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، اور جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو اس وقت آپ بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ کی شان، جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگلا تھا اس جگہ کے کنارے پہ اللہ پاک نے ایک کدو کی بیل لگا دی، آپ اس کے سائے میں آرام کرتے۔ پھر جب آپ میں کچھ طاقت آئی تو آپ اپنی قوم میں واپس تشریف لائے۔ سب لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا انتہائی محبت اور احترام میں استقبال کیا۔ اس کے بعد تمام لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم کے اندر کچھ ان الفاظ میں بیان کیا گیا، بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں۔ جبکہ یونس بری کشتی کی طرف نکل گیا تو قرہ ڈالا گیا تو دھکیلے ہوئے سمندر میں پھینک دیے گئے۔ پھر ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور یونس اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا۔ پھر ہم نے انہیں 1,00,000 آدمیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جن میں زیادہ تر آپ پر ایمان لے آئے۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اور نینوا والوں کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی بلا یا عذاب نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگ توبہ اور استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگیں۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنا بھیجا ہوا عذاب واپس لے لیتا ہے۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔